یہ 23 نومبر 1985 تھا اور ایگپٹ ایئر فلائٹ 648 یونان کے ایلیکون انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مصر کے قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھر رہی تھی۔ اڑان کے تقریباً 10 منٹ بعد یعنی شام 10 بجے 3 مسلح افراد اپنی سیٹوں سے اٹھے۔ اس طیارے مسافروں اور عملے کو یرغمال بنا لیا۔ ہائی جیکرز نے طیارے کو لیبیا لے جانے کے لیے کہا، لیکن پائلٹ نے ہائی جیکرز کو بتایا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں ہے کہ اسے لیبیا لے جایا جا سکے۔ البتہ طے پایا کہ جہاز کو راستے میں پڑنے والے ملک مالٹا میں اتارا جائے گا۔ وہ بھاری اسلحے اور گرنیڈ سے لیس تھے اور خود کو ابو ندل فلسطینی مسلح تنظیم کے رکن بتا رہے تھے۔ انہوں نے اب مسافروں کے پاسپورٹس چیک کرنا شروع کر دیے۔ مسافروں کو نیشنلٹی کے لحاظ سے الگ الگ کر دیا گیا۔ سب سے فرنٹ پر 12 اسرائیلی شہریوں کو بٹھایا گیا اور اس کے بعد امریکی شہریوں کو بٹھایا گیا۔ جہاز پر عملے کے بشمول 95 افراد سوار تھے، جن کا تعلق امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ آسٹریلیا، بیلجیم، مصر، یونان، فلپائن، کینیڈا اور میکسیکو سے تھا۔ امریکی اور اسرائیلیوں کے بعد باقی افراد کو بھی شہریت کی بنیاد پر الگ الگ کیا جا رہا تھا کہ اسی دوران جہاز پر موجود ایک مصری سیکیورٹی سروس کے اہلکار نے ہائی جیکرز میں سے ایک پر گولی چلا دی اور یوں ہزاروں میٹر بادلوں میں اڑتے جہاز میں گولیاں چلنے لگی اور ایک ہائی جیکر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب اس سیکیورٹی اہلکار اور باقی 2 ہائی جیکرز کے مابین جہاز کے اندر گولیوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ ہائی جیکرز نے سیکیورٹی اہلکار کو آگے اور پیچھے سے گھیر کر گولیاں چلائیں اور فائرنگ کے تبادلے میں نہ صرف وہ سیکیورٹی اہلکار اور جہاز کے 2 فلائٹ اٹینڈنٹس زخمی ہو گئے، بلکہ 2 گولیاں جہاز کی چھت میں لگی اور سوراخ کرتی ہوئی جہاز کی باڈی سے نکل گئی۔ کیبن کا آکسیجن پریشر ایک دم سے گر گیا اور جہاز کے آکسیجن ماسک مسافروں کے لیے کھل گئے۔ پائلٹ کو اب جلد از جلد جہاز کی بلندی کم کر کے 4300 میٹر تک کرنا تھی، کیونکہ جہاز میں موجود آکسیجن انتہائی محدود ہوتی ہے۔ 4300 کی بلندی پر آکسیجن پریشر نسبتاً بہتر ہوتا ہے اور مسافروں کا دم گھٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ جہاز اب 4300 میٹر کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، لیکن وہ اب بھی شدید آکسیجن ڈی پریشرائزیشن کا شکار تھا۔ اب اس کا واحد حل تھا ایمرجنسی لینڈنگ۔ ادھر مالٹا کے لوکا ایئرپورٹ کے حکام طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ پائلٹ ہانی جلال نے بتایا کہ انہیں ہائی جیک کیا جا چکا ہے اور وہ خطرناک لیول تک کیبن ڈی پریشرائزیشن کا شکار ہے، لیکن مالٹا حکام نے اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ جہاز کی لینڈنگ روکنے کے لیے رن وے کی لائٹس تک آف کر دی گئی۔ ادھر ہائی جیکر نے پائلٹ کو ہر حال میں اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے پر مجبور کیا۔ مجبور پائلٹ کے پاس اب کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ مالٹا کے ٹائم کے مطابق 9:30 پر وہ بحفاظت طیارہ اتارنے میں کامیاب رہا۔ مالٹا کو اب بدل نخواستہ اس صورتحال سے بطریق احسن نمٹنا تھا۔ مالٹا کا وزیر اعظم فوراً لوکا ایئرپورٹ پر پہنچ گیا اور براہ راست ہائی جیکر سے بات چیت کرنے لگا۔ ہائی جیکرز نے لینڈ ہوتے ہی جہاز کے ارد گرد سے فوج ہٹانے، ری فیولنگ کرنے، ایک فلائٹ انجینئر اور ایک ڈاکٹر مہیا کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن مالٹا کے وزیر اعظم نے تمام مسافروں کو چھوڑنے تک ری فیولنگ سے انکار کر دیا۔ 11:30 پر ہائی جیکرز نے 11 مسافروں اور 2 زخمی فلائٹ اٹینڈنٹس کو باہر نکال دیا، لیکن وزیر اعظم کرمینو مفسد بونیسی نے ایک بار پھر تمام مسافروں کو چھوڑنے تک ری فیولنگ سے انکار کر دیا۔ اب یہ رات کا پچھلا پہر تھا اور ہائی جیکر نے ایک اسرائیلی عورت جس کا نام تھا تامر ارتزی کو گولی مار دی اور پیغام بھیجا کہ اب ہر 15 منٹ بعد ایک مسافر کو گولی مار دی جائے گی، جتنی دیر کی جائے گی اتنی اموات ہوں گی۔ 15 منٹ بعد ایک اور مسافر کو گولی مار دی گئی۔ یہ مسافر عورت بھی اسرائیلی شہری تھی۔ پھر ایک امریکی کو گولی مار دی گئی اور 3 افراد کی لاشیں باہر پھینک دی گئیں۔ ادھر وزیر اعظم پر ہائی جیکرز کا پریشر تھا تو دوسری طرف امریکہ، اسرائیل اور فرانس کا، جو مالٹا سے ایئرپورٹ ان کی فورسز کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آخرکار طے پایا کہ امریکی ٹرینڈ مصری کمانڈوز اس آپریشن کی تکمیل کریں گے۔ ادھر صبح 10 بجے فیولنگ نہ کی جانے پر ایک اور امریکی عورت کو گولی مار دی گئی،
لیکن مالٹا آفیشیلز ہائی جیکرز کو یہی جواب دے رہے تھے کہ اگر وہ مسافروں کو قتل کرتے رہیں گے تو ان سے بات بھی نہیں کی جائے گی۔ جہاز کو ہائی جیک ہوئے اب 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور یہ اگلے دن کی شام تھی۔ 8:15 پر مصری کمانڈوز جہاز کے اندر گھسنے کے لیے تیار تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ جہاز کے مسافروں اور سامان والے کیبن کے دروازوں کو دھماکے سے اڑا کر اندر گھسا جانا تھا، لیکن اس احمقانہ عمل کے نتیجے میں جہاز کے کیبن کی اندرونی پلاسٹک نے آگ پکڑ لی اور پورے جہاز میں دھواں پھیل گیا۔ اس دھوئیں اور آگ میں نہ صرف ہائی جیکرز کو پہچاننا مشکل ہو گیا بلکہ مسافروں کا دم بھی گھٹنے لگا۔ کمانڈوز اندر گھسے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، مسافروں میں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ مسافروں نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جہاز سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن کمانڈوز نے ان کو ہائی جیکرز سمجھتے ہوئے گولی مار دی۔ ادھر کچھ مسافر جہاز سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن دور عمارتوں پر بیٹھے سنائپرز نے انہیں بھی دہشت گرد سمجھ کر قتل کر دیا۔ ادھر ہائی جیکرز نے جب دیکھا کہ کمانڈوز جہاز میں داخل ہو چکے ہیں تو جہاز میں انہوں نے گرنیڈ پھوڑ دیا، جس سے اندرونی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ 54 مسافر، 2 عملے کے افراد اور 2 ہائی جیکرز اس آپریشن کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان 58 افراد میں اکثریت کی ہلاکت دم گھٹنے اور کمانڈوز کی ہی گولیاں لگنے سے ہوئی۔ یوں مصری کمانڈوز کی جانب سے کیا جانے والا یہ آپریشن کسی بھی ہائی جیک کے دوران سب سے جان لیوا اور ناکام آپریشن بن گیا۔ جب 95 افراد میں سے 58 افراد مارے گئے اور زیادہ تر کی اموات آپریشن کے دوران دم گھٹنے یا کمانڈوز کی گولیاں لگنے سے ہوئی۔ ایک ہائی جیکر جس کا نام عمر رزاق تھا زندہ بچ گیا، لیکن بیس بدل کر زندہ بچنے والے مسافروں میں شامل ہو گیا۔ ہسپتال میں چند مسافروں نے اسے پہچان لیا، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مالٹا میں رزاق پر مقدمہ چلا اور اسے 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں اسے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور اس پر فضائی قزاقی کا مقدمہ چلا اور اب وہ امریکہ میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔